ایک سوال ہے کہ کیا خرگوش کا گوشت حلال ہے؟ طاہر اللہ صاحب، یہ مسئلہ میں نے یہاں پہلے 2-4 دفعہ پہلے بھی ساتھیوں کو بتایا، پوچھتے رہتے، پھر یہ کوئی طاہر اللہ بھائی ہیں، جگہ کا بھی نہیں بتایا کہاں کے، پوچھتے ہیں کہ خرگوش کا گوشت حلال ہے۔ بھائی خرگوش کا گوشت حلال ہے، اور اس کی حلت پر بخاری مسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی خرگوش کا گوشت حلال نہیں ہے۔ بھائی حلال کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ انہیں خرگوش کو اس کی جو مادہ ہے اس سے حیض آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ جس طرح عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، مخصوص دن ہوتے ہیں تو حیض آتا ہے، لہٰذا یہ حلال ہے نہیں ہے۔ تو اگر یہ بات ہے تو پھر تو جو لوگ یہ دلیل بناتے ہیں کہ بھائی جو خرگوش کی مادی ہے اسے حیض آتا ہے لہٰذا حلال نہیں ہے، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیں، ان کو بھی تو یہ معاملہ ہوتا ہے نا۔ تو لہٰذا یہ فضول بات، خرگوش کا گوشت حلال ہے اور اس کی کڑھائی بنا کر کھایا کریں، بڑا لذیذ گوشت ہوتا ہے۔ کیا ایک میت پر 2 بار جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ احمد کمال بزدار ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ دیکھیں جی، میت پر شریعت کا مزاج یہ ہے کہ میت پر ایک ہی مرتبہ جنازہ پڑھا جائے، میت پر ایک ہی مرتبہ نماز جنازہ پڑھی جائے۔ 2 بار پڑھنا مکروہ لکھا ہے اس امت کے فقہا نے، 2 بار میت کا جنازہ۔ جیسے آج کل ایک روایت بن چکی ہے، جو لوگ گاؤں سے شہر میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں کچھ عرصہ رہ جاتے ہیں، پھر جب وفات ہوتی ہے یہاں بھی ایک تعلق واسطہ ہوتا ہے، پھر ایک جنازہ یہاں ہوتا ہے، پھر میت کو گاؤں لے کر جاتے ہیں، دوسرا جنازہ وہاں ہوتا ہے۔ یہ چیزیں درست نہیں ہے، جنازہ ایک ہی مرتبہ پڑھا جائے۔ بعض میت پر اعلان ہوتا ہے جی جو گاؤں جانے والے لوگ ہیں وہ یہاں جنازہ نہ پڑھیں، گاؤں میں پڑھیں گے، فضول بات ہے۔ میت پر ایک ہی مرتبہ جنازہ ہوگا، چاہے اس کو یہاں شہر میں پڑھیں یا گاؤں میں جا کر پڑھیں۔ البتہ ایک صورت ہے کہ جو میت کے ورثاء ہیں، اولیاء ہیں، اگر انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تو وہ گاؤں میں جا کر دوبارہ نماز جنازہ پڑھوا سکتے ہیں، پھر ان کے ساتھ گاؤں کے لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ورثاء نے پڑھ لی نماز جنازہ پہلی مرتبہ، اب دوبارہ کی گنجائش نہیں ہے، مکروہ ہے ایسا کرنا۔ یہ روایت ختم ہونی چاہیے۔ غسل اور وضو کے فرائض بیان کر دیں۔ فضیل احمد میرے گاؤں سے ہیں، فضیل احمد عرف ان کو کہتے ہیں کاکا بھائی، بڑے خوش اخلاق آدمی ہیں۔ اگرچہ میں اس پر پہلے بھی میں نے بتا دیا ہے کہ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں، ایک کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور سارے جسم کو، اعضاء کو اچھے طریقے سے دھونا۔ یہ اس شخص کے لیے ضروری ہیں جس پر غسل فرض ہو۔ جس پر غسل فرض نہیں ہے، میں غسل کر رہا ہے، اگر وہ یہ فرض پورے بھی نہیں کرے گا پھر بھی غسل اس کا ہو جائے گا۔ لیکن جس پر غسل فرض ہے، واجب ہے، وہ 3 غسل کے فرض پورے کرے گا تبھی جا کر وہ پاکیزہ ہوگا۔ وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، پورے چہرے کا دھونا ہے، چوتھے سر حصہ کا مسح کرنا ہے، دونوں بازوں کو کنیوں سمیت دھونا ہے، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں جو قرآن میں اللہ رب العزت سورہ مائدہ کے اندر ذکر کیے ہیں۔ عقیقہ کے لیے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ مہتاب خان ایبٹ آباد سے۔ یہ پچھلے جمعے میں نے عقیقہ کی بات کی، اس پر بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مسائل آئے، کہتے ہیں کہ عقیقہ کے لیے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، عقیقہ کے جانور کی عمر میں، عیوب میں وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی ہیں۔ یہ میں نے آج سے 1 سال قبل میں نے کسی ایک بھائی کو یہ مسئلہ بتایا کہ بھائی اسی طرح کہ بھائی اس کی عمر وہ کہنے لگے جی، بعد میں کہ انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کا کوئی کلپ سنا تو کہتے ہیں کہ جی وہ تو مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ 1 سال سے کم کا جو بکرا جانور ہو وہ بھی چل جاتا ہے۔ بھائی یہ ان کا ذاتی تفرد ہو سکتا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب سے آپ سب لوگ واقف ہیں، بڑے آدمی ہیں، محترم آدمی ہیں، لیکن یہ ان کا ذاتی تفرد ہے۔ ورنہ تمام فقہا اسی بات پر متفق ہیں، تمام فتاوی جات موجود ہیں کہ جو عقیقہ کا جانور، بکرا ہے، بکری، جتنا قربانی کے جانور کے لیے جو شرائط ہیں وہی شرائط عقیقہ کے جانور کے لیے بھی ہیں۔ وہ ان کا ذاتی تفرد ہو سکتا ہے، کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ کیا بڑے جانور کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ مرتضی خان گوٹ کی سندھ سے۔ بڑے جانور کے اندر بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو بکری بکرا یہ اولا ہیں، افضل ہیں۔ اگر کسی آدمی کے بچے زیادہ ہیں، 3 4 5 ہیں، ان کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس حساب سے بڑے جانور کا بھی عقیقہ کر سکتا ہے، اور اس میں حصے کر کے بچوں پر تقسیم اس اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ عقیقہ کے جانور کے گوشت کی تقسیم کیسے کرنی چاہیے؟ نصیر صاحب گاؤں ڈنڈالی سے، یہ بھی میرے گاؤں کے ہمارے رشتہ دار ہیں، بڑی محترم آدمی ہیں، کہ عقیقہ کے جانور کے گوشت کی تقسیم، عقیقہ کے جانور کی گوشت کی تقسیم ایسے ہی ہوگی جیسے قربانی کے جانور کی تقسیم ہوتی ہے،
3 حصے کر لیں، اچھی بات ہے، ایک فقراء میں تقسیم کریں، ایک رشتہ داروں میں خود کھا لیں۔ اگر سارا ہی گوشت خود کھانا چاہیں تو بھی کھا سکتے ہیں۔ تو جیسے قربانی کے جانور کی تقسیم کی جاتی ہے، گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، ایسے ہی عقیقہ کے جانور کا گوشت بھی تقسیم کیا جائے گا۔ سارا خود بھی کھا سکتے ہیں، لوگوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ نماز میں سورہ اخلاص سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ رضا انور، دیکھیے جی، نماز کے اندر جب آپ پہلی مرتبہ آپ ثنا پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، پھر سورت پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ہر مرتبہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھیں، اور اگر سورہ فاتحہ کے بعد جن رکعتوں کے اندر قرات کی جاتی ہے کوئی سورت پڑھتے ہیں تو سورت سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھیں۔ مستحب یہ ہے کہ ہر سورت سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں۔ جب بھی نماز کے اندر کوئی سورت شروع کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھیں۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی بھی نماز درست ہے، یہ کوئی فرضی یا واجبی حکم ہے نہیں ہے، مستحب ہے کہ ہر سورت سے پہلے آپ کیا کریں؟ بسم اللہ پڑھیں۔ قرآن کی ترتیب ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، تو یہ اچھا عمل ہے، بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے ہر رکعت کے اندر جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، جو بھی صورتیں پڑھیں۔ ایک بھائی حافظ کلیم اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کسی آدمی سے، مسلمان سے بولنا چھوڑ دینا اور سلام بھی نہ کرنا، کیا یہ درست ہے؟ بھائی، قطع تعلق کی شریعت کے اندر اس کی بڑی سخت مذمت کی گئی ہے، کسی سے نہ بولنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے آپ اتنا تنگ ہیں، اتنے بددل ہوئے میں کہ یار یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے، اتنا اگر کسی نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے تو کم سے کم آپ اتنا کریں کہ اس کے ساتھ بولنا، اس کی محفل میں نہ بیٹھیں، لیکن کم سے کم سلام علیکم، السلام علیکم السلام ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ یہ بھی اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے آپ کے دل کو زخمی کیا ہوا ہوتا ہے۔ بعض لوگ انسان نما جانور ہوتے ہیں اور لوگوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں، ایسے بے شرم قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو اس کے ساتھ بھی بالکل قطع تعلق نہ ہو، لیکن کبھی کبھی مل جائے تو السلام علیکم السلام کر لینی چاہیے۔ باقی سلام بھی چھوڑ دینا اور بالکل کسی کے ساتھ نہ بولنا، یہ شریعت نے اس کی ترغیب نہیں دی ہے۔ بھائی، مسلمان کے ساتھ اس قدر ناراض نہ ہو۔ ہاں، جب کبھی آپ کو راستے میں مل جائے سلام کر لیں، اس سے بڑھ کر اس کے معاملات میں آپ شریک نہ ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔